بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، رمضان کی بے حد و حساب فیوز و برکات ہیں جن کا ذکر مختلف نشستوں میں ہو چکا ہے۔ اس مختصر نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ تاریخی لحاظ سے یہ ماہ مبارک کس قدر عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ عظمت اس مہینے کو جو ملی ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے، اور پھر لیلۃ القدر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کس قدر خیر و برکت رکھ دی ہے۔ اس مہینے میں 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو بدر کے میدان میں وہ فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن مارکا ہوا تھا، اور یہ وہ تاریخی دن ہے جس دن نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وجاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا ہے اور باطل سرنگو ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ دنیا کے اندر تا قیام قیامت حق کی غالب رہے گا۔ اسی طرح غزوہ خندق، جنگ احزاب، اگرچہ یہ مارکہ رمضان کے فوراً بعد شوال میں ہوا، لیکن اس کی تیاری صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں کی، اور خندق کھودنے کا بھی بیشتر کام جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ 20 رمضان المبارک کو مسلمان مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور فتح مکہ یقیناً مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا عظمت والا دن ہے کہ اس دن جو غلبہ اسلام کو حاصل ہوا، اس سے یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہو گئی تھی کہ جزیرۃ العرب میں تو اسلام غالب ہو ہی چکا ہے، لیکن انشاءاللہ اسلام پوری دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا۔ تو گویا کہ فتح مکہ نے اسلامی فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ یہ اسی ماہ مبارک کی خیر و برکت ہے۔ ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے تاریخی طور پر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ محمد بن قاسم سندھ میں جو فاتحانہ داخل ہوئے دیبل کی بندرگاہ کے راستے سے، اسلام جو سندھ کے ذریعے سے بر صغیر میں داخل ہوا، تو وہ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان رمضان ہی کے مہینے میں انہوں نے دیبل کو فتح کیا تھا اور سندھ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، اور اسلام اس بر صغیر میں رمضان ہی کے مہینے میں داخل ہوا۔ سن 91 ہجری میں اندلس کی تاریخی فتح بھی مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں حاصل ہوئی، اور اسی طرح 223 ہجری میں رمضان کے مہینے میں اموریہ کی فتح بھی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ 685 ہجری میں تاتاریوں کو مسلمانوں نے تاریخی شکست دی تھی، اور تاتاری جو اسلام کو مٹانے کے لیے خوفناک انداز میں مسلمانوں پر چھا رہے تھے، مسلمان ملکوں کو تاراج کر رہے تھے، ان کو جو شکست ہوئی وہ 685 ہجری میں رمضان ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اس طرح سے رمضان کی بڑی خیر و برکت ہے، اور ہم بر صغیر کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک سرزمین کی صورت میں جو ایک ملک عطا کیا، جس کو نظریہ اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، جس کو ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، یہ پاکستان کا قیام بھی 27 رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا۔ پاکستان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ تو دراصل ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے جو تاریخی جدوجہد کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ناممکن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ممکن بنا کر دکھایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے خطہ زمین عطا فرمایا جو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ سے اس وعدے پر حاصل کیا تھا کہ ہم اس میں اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کر کے دنیا کے اوپر حجت پوری کریں گے۔ افسوس، صد افسوس کہ وہ پاکستان اپنے مقاصد کی تکمیل نہ کر سکا، اور ہمارے حکمران اس راستے میں آج تک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس پاکستان کے اندر اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے جو جدوجہد ہو رہی ہے، ہم اس کے اندر دامے جرمے قدمے سکھنے اپنا حصہ ڈال کر سرخروئی حاصل کریں، اور اس ملک کے اندر شریعت کے نفاذ کے ذریعے سے ہم اس ملک کی نظریاتی حفاظت کا بھی ذریعہ بنیں، اور اس کی جغرافیائی حفاظت کا بھی ذریعہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔